صدق اللہ العظیم بصیرہ کی ہوا ہے، یعنی کہ ایسی عماد گاہ بن وہ ایسا آدمی اس کا چناؤ کریں جو خود جو ہے نا علم الٹ کرتے ہیں، وہ قبر جو ہے قبر نظر آئے، اصل کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قبر کی روشنی اس کے لیے بڑھا دیتا ہے، یہ ہے اس کی اصل قبر کی پختگی جو ہے نا۔ آزاد صاحب کا اگر زندگی نے وفا کی، آپ بہنوں کی دعاؤں، چونکہ پاکستان مان جو ہے نا وہ پہچانا ذرا مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ رفائی کاموں میں اصل میں حکومت مسائل جاتا ہے ادارے میں، بجلی کے دفتر، پٹواری صاحب کے دفتر، یہ ہے حکومت کا کام۔ فلڈ کی صورت میں، طوفان کی صورت، اسکول اور کالج کے گراؤنڈ بنانا، کھیلوں کے گراؤنڈ بنانا، یہ حکومت اور دانشور لوگ ہیں، مطلب ڈسپینسری کا معاملہ ہے تو حکومت سے ہمیں اس کے درسگاہوں کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے یہ وہاں کے اللہ جو ہے نا ہوتی ہیں جو ہے نا، اس میں کم و بیش 2 ارب کے لگ بھگ یہ سجاجت بنوانا، رشتہ داروں کے کام آنا، حقوق العباد کا خیال تو وہ گھروں کرا لیتا ہے، پھر جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا بڑے بڑے کھڑپینچ ٹائپ، اور پھر حکومت تک آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں صدیوں سے نہیں سالوں سے بعد ہیں، زندگی کا اکثر جب جاؤ کر آپ نے دیا ہے، لیکن حکومت سے آپ نے جو ہے نا اس جاب ملی ہے، ملنی تو 60% لوگوں کو چاہیے تھی، لیکن ہم آپ سے توقع رکھ رہے تھے کہ آپ ہمارا کام کریں، لیکن کوئی رفائی اور جو یہ کام ہمارے جو ہے نا باقی نہیں۔ بہن بھائی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اتنی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کے تحت جب اٹھیں گے تو وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ جو بھی معاشرے کے ہمارے بہن بھائی جہاں پاکستان سے اس میں پیش ہوں، 2-4 ساتھی کو اور بھی ملا لیں جی۔ بہت شکریہ عزیز و کارو بس رہے ہیں پاکستان میں، جہاں جگہ پر جذبہ اور عقیدت ایسی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اپنے بھی حصے کا ایک گھر میں اگر 6 بات یا 5 وہ نہیں مطلب ہے پرورش پا سکیں گے، بارشوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ جو یہ دیکھا ذمہ دار آدمی یہ کہتے تھے جین جی یہ ان کی جان تک آپ غلط کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو مرے علم نے 3 دن سوگ رکھا ہے اور وہاں پہ کھانا انواع اقسام کے کھانے، خوبصورت کھانے آگ ہی نہ جلائیں، سادہ کھانا کھلائیں، اگر کوئی محلے کا صاحب تو یہ آہستہ آہستہ کام ختم۔ دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر کا وہ بڑے باصلاحیت کارٹونی اس کو لگاؤ، یہ پیغام ہے، اور دوسرا یہ پیغام ہے پتہ ہے، لیکن میں اپنی زبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھ اچھے سلوک سے پیش حال کر کے اس کا جو ہے نا اس کے دکھوں کا مداوع کرے، یا کوئی رشتہ دار مالے دار بیمار ہے وہ ہاسپٹل ریسرچ کریں، انسان جو ہے دکھوں انسان جو زیرک انسان، میں شاید کوئی دوران گفتگو ان کے تو انشاءاللہ یار زندہ ثبوت باقی چاہوں گا۔ خدا کے عاشق تو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، اور پروگرام پہاڑی رنگ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمیشہ میرے ساتھ پہاڑی رنگ میں ہوتے ہیں، تو آج آپ ان سے ملیں گے۔ اور داؤد بکی صاحب السلام علیکم جی۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ہے، اور معاشرے کے جو فلاحی کام ہیں ان کے بارے میں ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم داؤد بکی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ پہ کام شروع کیا ہے، وہ کون سا پروجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں تفصیل آپ بتائیں۔ اللہ جل جلالہ، اللہ اعلیٰ شانہ، اللہ اعلیٰ ذاتہ، اللہ ارحم ذاتہ، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ تمنا ہے کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس زندگی میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے خدمت اسلام اور خدمت عوام کر جاؤں۔ ماشاءاللہ، انتہائی قابل احترام اس کمیونٹی کے اور پہاڑی رنگ کے میزبان اور بانی جو یوٹیوب سے منسلک ہے آپ کا پہاڑی رنگ پروگرام، جناب اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ڈیلیور کیا ہے۔ آج مجھے عنوان کے جو دیا ہے معاشرے میں ایک فرد اور اس کی ذمہ داریاں، تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ڈیلیور کیا ہے۔ آپ معاشرے کے لوگوں، ان کے مسائل، چاہے مذہبی مسائل، سیاسی ہوں یا رفائی ہوں، اجتماعی مفاد کے ہوں، آپ نے پہاڑی رنگ کے چینل اور لوگوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں دعا گو ہوں
اور ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے نا مجھے یہ مدہ ناچیز کو اس کے لیے چنا، اور آپ کے اس چینل کے لیے بھی دعا گوں کہ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی فرمائے۔ بے حد شکریہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پروجیکٹ کے حوالے سے، اورنگزیب صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اور اصل کامل نیکی، معتبر نیکی، خوبصورت نیکی وہی ہوتی ہے جو آپ خفیہ طور پر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جس کا گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی نہیں ہوتا۔ اور نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ کسی مشکل میں مجھے کام آئے گا، بندوں کی محفل میں، معیت میں، اجتماع میں مجھے سلوٹ اور پروٹوکول دے گا، یا کوئی مشکل وقت بنے گا تو وہ میرا بھی ساتھ دے گا۔ یہ ایسا پھر نیکی تو ہو شاید جائے گی، لیکن اس کا حسن، اس کا تقدس، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ایسی نیکیاں ہیں، اعلان نیکیاں ہیں، کچھ خفیہ ہیں۔ تو خفیہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی جو ہے نا گواہی کے علاوہ کسی کی گواہی نہ ہو۔ تو علانیہ جو مطلب ہے نیکیاں ہیں، اس میں سے رفع عامہ کے کام ہیں، ہم مساجد بناتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی شادی کی تقریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں، گراؤنڈز بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، تو وہ زمین پر نظر آتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ انسپائر ہوتے ہیں دوسرے لوگ کہ اس نے اچھا کام کیا، تو ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نیکی کی دعوت ہے، بیسیکلی نیکی کی دعوت ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اور آپ ایک معاشرے، جس معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، وہ آزاد کشمیر ضلع کوٹلی، تحصیل چڑوئی، چاولار چڑوئی، اور یہ ناڑا کوٹ ایک ہی جگہ ہے۔ تو ہم نے دیہات میں پرش پائی، وہاں ہی آنکھ کھولی، سفید پوشی کی ایام میں ہم پلے بڑھے، اسکول کالج کی زندگیاں دیکھیں، پھر اپنے کام کاج بھی شروع کیے، موقع ملتا رہا کہ ہم جنازہ بھی پڑھیں، عیدگاہوں میں بھی جائیں۔ تو میرا میں جو آپ نے جو پوچھا ہے سوال، اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ رفعی کام جو ہے، جو آپ نے پوچھا ہے، وہ جنازہ گاہ ہے۔ جو جنازہ گاہ میرے ساتھ منسلک ہے، ہمارے 70-75 افراد پر مشتمل ہے، وہ ان کا جنازہ گاہ مشترکہ طور پر وہاں بندے کو دفن کرتے ہیں۔ تو یہ قیام پاکستان سے پہلے کا جو ہے نا جی، لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ چاروں طرف سے دیوار نہ ہونے کی وجہ سے قبر کا تقدس مجروح ہو رہا ہے، اور تعفن کا شکار ہیں، غلاظت اور گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، نوکیلے پتھر، اور جو ہے نا یہ مطلب خاردار جھاڑیوں نے اپنا ادھر بسیرا کیا ہوا ہے، یعنی کہ ایسی عماد گاہ بن چکا ہے کہ یہاں قبرستان کا منظر پیش نہیں آ رہا ہے۔ تو میں بچپن میں بھی سوچ رہا تھا، بڑے بڑے جنازوں میں گیا ہوں، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، محلے داروں کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور میلوں دور جا کر دفن کیا، پھر عید پر، شبرات پر جا کر ان کی دعا مانگی، یعنی کہ جان چھڑانے والی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو بڑا خوبصورت دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، شافع معشر ہیں، ساقی امم ہیں، اور ہمارے جو ہے نا اس دنیا کے بہترین انبیاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، آخری نبی ہیں۔ تو انہوں نے دین حقوق کے حوالے سے، دین حقوق ہے یہ، انہوں نے کہا ہے جی کہ جب کسی آپ کا بہن بھائی رشتہ دار عزیز وقار دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ ایسا آدمی اس کا چناؤ کریں جو خود جو ہے نا علم والا ہو، اس کے غسل کے معاملات جانتا ہو، اور سب سے بڑھ کر کوئی ایسا آدمی ہو جو اس میں کوئی عیب دیکھے تو لوگوں کے درمیان اس کو جو ہے نا ڈسکس نہ کرے، ان کو بتائے نہ۔ یعنی مرے ہوئے بندے کا، عورت کا، مرد کا پروٹیکٹ کرنا، عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسے زندہ لوگوں کی عزت کا وہ مطلب رکھتا ہے، ایسے ہی اسلام نے ہمیں مرے ہوئے بہن بھائی کا جو ہے نا اس کا تقدس باہر رکھنے کا، اس کی برائیاں چھپانے کا حکم ہے۔ یہ تو یہ بات، تو جب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جب ہم زندہ رہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آسمی توفیق، اچھا کپڑا بھی ہو، کھانا بھی اچھا ہو، مکان اگر آپ کا جو ہے نا آپ صاحب حیثیت ہے تو اچھا مکان بنائیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر آپ کے پاس گنجائش ہے تو گاڑی بھی رکھیں، دوستوں اب آپ کو کھانا بھی کھلائیں، رشتہ داروں کی خدمت کریں، سب کچھ کریں، یہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو آگے یہ ہے کہ اسی طرح اپنے بھائی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبروں کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ وہ کیسے کہ وہ درندوں کی نظر میں نہ ہو جائیں، جانور نہ جائیں، وہ غلاظت نہ پھیلائیں، وہ سینگ مار کر یا الٹ کر دیں، وہ قبر جو ہے قبر نظر آئے۔ اصل قبر کی پختگی ہے اندر، وہ اعمال کے ذریعے ہوگی۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، لاج رکھتے ہیں، وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں، اگر گنجائش ہے تو حج بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، پریشانی کے وقت گھبراتے نہیں، مصیبت کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، صبر کرتے ہیں، نرم مطلب رویہ رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام لال کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ مستجاب نیکیاں وہ اللہ تعالیٰ پھر قبر کی روشنی اس کے لیے بڑھا دیتا ہے. یہ ہے اس کی اصل قبر کی پختگی. لیکن قبر کا ایک منظر ہے جو ہے جسامت ہے، اس کو جو ہے نا خوبصورت بنانا یہ زندہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو سر وہ میرا قبرستان جو تھا وہ ایک بڑا جو ہے نا قابل توجہ مراحل میں گزر رہا تھا. اس کی بڑ بندی، اس کی چار دیواری کے لیے جو ہے نا بڑی ضروری تھی کہ تاکہ قبروں کو تحفظ دیا جا سکے، پروٹیکٹ ہو سکیں، اور کوئی جانور اندر نہ جا کر قبروں کے تقدس کو پامال نہ کرے. تو میں نے سوچا جب میں ادھر تھا تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، ہر بندہ ادھر رہ کر 2 ٹائم کی روٹی جو آج کے حالات پاس دیکھ رہے ہیں تو کھانا عزت سے وہی اس کے لیے جو ہے بہتر تھا، اور مشکل بھی تھا، اور اسی پر وہ فوکس کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آج حالات ایسے پیدا کیے کہ سب کچھ جو ہے نا عطا فرمایا. میں اپنی کمائی سے، میری خواہش تھی، میرا ذوق تھا، میرا یہ جذبہ تھا کہ میں اس قبرستان کی جو ہے نا 4 دیواری بناؤں. ٹھیک ہے جی، اس پر کام شروع ہے انشاءاللہ. خطیر رقم لگے گی، ضرورت بھی ہے. تو میں اس قبرستان کی جو جملہ ضروریات ہیں اس کی بڑ بندی، اس میں 1-2 گیٹ نصب کروں گا جنازے کے وقت، یا آرام سے اندر داخل ہو جاؤں. اور اس کے بعد درخت بھی لگاؤں گا ساتھ جو ہے نا خوبصورت درخت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے درخت کو بڑا پسند فرمایا ہے. جبکہ ایک آپ کو بات بتا دوں کہ آپ ایک قبرستان سے گزرے تھے کہ مردے کی جو ہے نا عذاب کی جو ہے نا صورت آپ نے دیکھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں قبر میں ڈرونی سی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ٹہنی توڑ کر، ہرے درخت کی ٹہنی توڑ کر اس قبر میں نصب کر دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ جو ٹہنی ہری رہے گی، یہ ذکر اذکار مشغول رہے گی، اس کو ڈائریکٹ ثواب پہنچے گا. تو یہ ٹہنی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ عذاب کی تخفیف کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ درخت اگر ذکر کرے گا تو کتنا بڑا فائدہ ہے. تو انشاءاللہ میں درخت بھی لگاؤں گا، وہاں پانی کا ہینڈ پمپ بھی انشاءاللہ نصب ہوگا، کمرہ بھی ہوگا. قبر کے متعلق جو کھدوانے کے لیے ہمارے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ. کیونکہ میرا یہ پروجیکٹ ہے، میں نے اس کا وعدہ اور عزم کر لیا ہے. تو جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا، اگر زندگی نے وفا کی، آپ بہنوں کی دعاؤں نے میرا ساتھ دیا، آپ کی جذبات احساسات نے میرا ساتھ دیا، تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ پائے تک یہ اللہ کی مدد سے. پروجیکٹ کب شروع ہوا ہے اور کب؟ یہ انشاءاللہ 1 ماہ پہلے شروع میں کیا تھا. چونکہ پاکستان میں 2 مئی کی کوئی عید تھی، اور اس کے ہفتے کے بعد میں نے شروع کیا کہ 9 مئی کو، اور یہ بڑے تسلسل سے جاری ہے. میں اب دور افتادہ علاقے میں رہتے ہیں، کیریج کا سامان، کانٹریکٹس کے جو سامان جو ہے نا وہ پہچانا ذرا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ برابر کام شروع ہے. بڑا ذمہ دار آدمی ہے جس کو میں نے ٹھیکہ دیا ہے. تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اس کی ہو جائے گی. یہ دیوار 4 دیواری وہ مکمل ہو جائے گی. باقی اس کے مقام بعد میں انشاءاللہ رفتہ جاری رہیں گی انشاءاللہ. اچھا، کیا حکومت سے توقع رکھنا، یا حکومت کو بھی مدد کرنی چاہیے، یا حکومت کے کسی جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے؟ یا بہت شکریہ جی. رفائی کاموں میں اصل میں حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں قانون سازی کرنا، جو شہریوں کے، عوام الناس کے رعایا کے جملہ مسائل ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کا بہتری کے لیے کام کرنا، اداروں پر فوکس دینا، توجہ دینا. کوئی آدمی سائل جاتا ہے ادارے میں، بجلی کے دفتر، پٹواری صاحب کے دفتر، محکمہ جو ہے نا پولیس کے دفتر، تو اس کو انصاف ملے، وہ درخواست کی سر غور و غوص ہو، قبول ہو، اور اچھے طریقے سے چھان بین کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کر کے اس پہ انصاف ملے. یہ ہے حکومت کا کام. فلڈ کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، زلزلہ کی صورت میں، آفات سماوی کی صورت میں حکومت کا کام ہے کہ پروٹیکٹ کرنا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اسکول بنانا، یونیورسٹی بنانا، کالج بنانا، سڑکیں اور پل بنانا، کالج کے اسکول اور کالج کے گراؤنڈ بنانا، کھیلوں کے گراؤنڈ بنانا، یہ حکومتی ذمہ داریاں میں یہ شامل ہیں. یہ رفاع عامہ کے کام ہے سر. مدارس، مساجد، عیدگاہیں، جنازہ گاہیں، یہ جو ہے نا صاحب حیثیت، معاشرے کے جو صاحب حیثیت اور جو ہے نا معتبر اور دانشور لوگ ہیں، مطلب ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو ہے نا خود ذمہ لیں. ہر بات ہمیں حکومت پر نہیں ڈالنی چاہیے. سڑک کا معاملہ ہے تو حکومت کرے گی، وہاں جو ہے نا کوئی ڈسپینسری کا معاملہ ہے تو حکومت سے ہمیں اس
اس کی ذمہ داری ہے. یہ سب یہ کام رفاع عامہ کے کام اس کی ذمہ داری ہے, اس کا چہرہ ہے. جو زندہ حکومتیں ہیں, جو بجٹ لیتی ہیں, فنڈ لیتی ہیں, ان کو خرچ کرنا ذمہ داری ہے ان پر, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے. لیکن جنازہ دہن کے والے سے, درسگاہوں کے والے سے, مساجد کے والے سے, یہ وہاں کے علاقہ کی جہاں جہاں لوگ بستے ہیں ان کا کام ہے. اور یاد رکھنا اور زیب بھائی, مساجد مدارس تو ہماری چندے کے جو ہے نا محتاج نہیں ہوتی, یہ تو ہمارے جو ہے نا حسن احترام, عقیدت اور اعزاز کی مستحق جو ہے نا ہوتی ہیں, جو ہے نا محتاج ہوتی ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اللہ کو چندہ دے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے سے ہم خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. 7 بر اعظم میں 8 ارب کی آبادی ہے, اس میں کم و بیش 2 ارب کے لگ بھگ, اس سے زیادہ میرا فگر شاید غلط نہ ہو جائے, مسلمان بستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے, لیکن اپنے راہ میں ان لوگوں سے لیتا ہے جن کو پسند فرماتا ہے. یعنی مساجد بنوانا, رشتہ داروں کے کام آنا, حقوق العباد کا خیال رکھنا, سڑکیں بنانا. ہم دیہات کے رہنے والے ہیں, میں نے کئی جگہ دیکھا ہے, ہم جہاں سے دیہات میں گزرے ہیں, کچی آبادی میں, وہاں برسات کے بالخصوص موسم میں نالیاں جو ہے نا ابھر آتی ہیں, پانی جو ہے نا دروں کے اندر چلا جاتا ہے, نالیوں کا پکا بندوبست نہیں ہے, پانی اپنا راہ نہیں لے سکتا, تو وہ دروں کا راہ لیتا ہے. پھر جب وہ جمع ہو جاتا ہے 2-4 دن کے بعد, تو وہ تعفن کا اور بدبو کا شکار ہو جاتا ہے. بیماریاں وہاں بیماریوں کا آماج گاہ بن جاتی ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں. تو وہاں سے صاحب حیثیت بڑے بڑے جو ہے نا لوگ جو ہے نا بڑے بڑے کھڑپینچ ٹائپ اور پیسے والے تگڑے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام یہ فائدہ تو اس محلے کا ہوگا, لیکن ثواب تو آپ کو ملے گا. چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں, چھوٹے سے کام کر دیں, تو حکومت تک آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں چاولہ, یہ چاولہ آپ کا گاؤں ہے, یہاں کے اکثر جو ہے نا ہمارے بہن بھائی, ہماری فیملی کے لوگ یہاں امریکہ میں آباد ہیں, سالوں سے آباد ہیں, صدیوں سے نہیں سالوں سے آباد ہیں. زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے گزار دیا ہے. حکومت کی جو ہے نا جتوانے میں, اس کو کامیاب کرانے میں چاولہ والوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, پی ٹی آئی, نون لیگ ہو, جو بھی ہے, تو بھرپور ساتھ یکجا کر آپ نے دیا ہے. لیکن حکومت سے آپ نے جو ہے نا اس کے مقابلے میں آپ کی جو آپ نے مزدوری کی ہے, اس کی اجرت بہت کم لی ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بچیاں ہماری بہنیں, ہماری جو ہے نا بھائی, لیکن میں کہہ سکتا ہوں 100 میں سے 10 آدمی کو جاب ملی ہے. ملی تو 60% لوگوں کو چاہیے تھی, لیکن 40% کو نہیں ملی. 9 ملے, 60% لوگوں کو ملے, لیکن 10% کو ملی, 90 کو نہ ملی. اور اس طرح کے کو جو حکومت کا ذمہ داریاں تھیں, وہ اس طرح کے کام بھی نہیں ہوئے. میں آپ کو داد و تحسین پیش کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے ایمبولینس کا کام کیا, وہ سارے چاولے کی جو ہے نا زینت ہے, چاولے کی ضرورت تھی وہ, تو آپ نے یہ بڑا کام کر کے دکھایا. حکومت کو تماچا مارا ہے کہ ہم کرنے والے ہیں, ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, ہم آپ سے توقع رکھ رہے تھے کہ آپ ہمارا کام کریں, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو ہم کر بھی سکتے ہیں, ہم سڑک بھی بنا سکتے ہیں, نالی بھی بنا سکتے ہیں, پل بھی بنا سکتے ہیں, اور ایمبولینس بھی لے سکتے ہیں. آپ نے ایک میسج دیا ہے, ایک پازیٹیو میسج دیا ہے. تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا یکجا ہو کر اور پازیٹیو طریقے سے جو ہے نا کوئی کسی کام کے لیے وہ عزم سے اور پرعزم ہو جائے, تو کوئی رکاوٹ, کوئی رفائی اور جو یہ کام ہمارے جو ہے نا باقی نہیں رہ سکتے. تو سر میں نے تنہا اپنی مدد میں نے بچوں سے بھی کہا, اپنی فیملی سے کہا, میں نے یہ کام کرنے جا رہا ہوں. بچوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں. تو انشاءاللہ میں نے کہا کہ 1 گھنٹہ زیادہ لگاؤ, میں خود بھی 5 دن کی جگہ 6 دن کام کروں گا, اور قبرستان کے لیے انشاءاللہ میں وہ رقم یہاں بھیجوں گا, تاکہ ایک خوبصورت پروجیکٹ منظر پر آئے, اور لوگ ہمارے بہن بھائی دور دراز سے لوگ آتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ معزز اور محترم مہمان ہیں, اچھے طریقے سے وہ جنازہ پڑھیں, خوبصورت طریقے سے وہ ہمارے پاس آئیں. یہ نہ کہ نکیلے پتھروں پر ان کا پاؤں پڑے, خاردار جھاڑیوں ان کا جو ہے کپڑے مطلب کپڑے سے لپٹ جائے, تو یہ اچھا نہیں لگتا. جب بندہ صاحب حیثیت ہوتا ہے تو اس پر بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جتنی بلندی سے آدمی گرتا ہے اتنی زیادہ چوٹ آتی ہے, جتنے آدمی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اچھے کام کی طرف مطلب جانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے, اور آپ کی نیت جو ہے نا یہ سالڈ ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اور معاشرے میں کوئی کام جو ہے نا پھر رکے گا نہیں. تو یہ تھا جو میرا مشن. انہیں لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو معاشرے کا پازیٹیو چہرہ ہوتے ہیں, جو معاشرے کے جو فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ میرپور میں ہمارے سلیم صاحب ہیں, حاجی سلیم صاحب, انہوں نے کارڈیولوجسٹ ہاسپٹل کا اسٹرکچر بنا کے دیا, اور اس سے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے وہ
لوگوں کا افاقہ ہو رہا ہے. لوگ جاتے ہیں. وہ نفیس ہاسپٹل کی صورت میں ان کے 2 بڑے ہوٹل تھے. بے شمار فیملیاں وہاں پڑھ رہی ہیں. کیوں؟ لوگ جاب کرتے ہیں اور ہمہ وقت 24 گھنٹے وہ صنعت ہے, وہ انڈسٹری ہے. نفیس ہوٹل کوئی ہوٹل نہیں ہے, سر اس کا نام نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری ہے. ایک آدمی کام کرتا ہے تو آپ اسے 3-4 بچے ہیں, اس کی بہن بھائی ہیں, تو اس کی قوالت کر رہا ہے, ظاہر ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. اسی طرح انہوں نے ہاسپٹل بنایا, اس کی بنیاد رکھی. بے شمار لوگ جو کمزور معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, ان کے اتنے پیسے نہیں ہوتے, لاہور راولپنڈی کا یہ نہیں جا سکتے, تو وہاں جا کر آپ جو ہے نا علاج کراتے ہیں. تو کافی ان کو شفا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور اچھی صحت لے کر واپس گئے ہیں. اور یہی جو لوگ ہیں نا, جو فلائی لوگ جو فلائی کام کرتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا بہترین حصول ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی آزاد کشمیر میں سڑکوں کا ایک پروجیکٹ, ایک راولہ کوٹ والی سائڈ پہ بہت بڑا پروجیکٹ کروڑوں کا انہوں نے شروع کیا ہے. اسی طرح ہمارے علاقے میں یونین کونسل پراٹلا میں بھی ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ شروع ہوا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جب اٹھیں گے تو وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. اور یہ فلائی کاموں میں جیسے حکومت کی ذمہ داری ہے, اسی طرح لوگوں کی جو صاحب حیثیت رکھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی معاشرے کے ہمارے بہن بھائی جہاں پاکستان سے ہیں, کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہیں, ہمارے چاولہ سے ہیں, چڑوئی سے ہیں, جو بھی ہیں, تو یہ نظر رکھیں جہاں بھی ایسی کمی کوتاہی ہو, اگر جتنی آپ کی گنجائش بنتی ہے اس میں پیش ہوں, 2-4 ساتھی کو اور بھی ملا لیں اور یہ کام کریں. یہ آپ کے کھاتے میں جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے معاشرے کے جو جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں, امیر ہیں, غریب ہیں, یا پڑھے لکھے, ہر معاشرے کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ بندہ ناچیز کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں کوئی پیغام دے سکوں. یہ سب عاقل بالغ باشعور شہری ہیں. یہاں بھی امریکہ میں جو میرے عزیز و کارو بس رہے ہیں, پاکستان میں جہاں جگہ آواز ہے میں, سبھی کو اپنے وسائل کا بخوبی اندازہ ہے. سب اپنی چادر دیکھ کر بچڑ رہے ہیں. کوئی معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تڑپ اور جذبہ اور عقیدت ایسی ہوتی ہے, لیکن کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا, لیکن ان کی سوچ جو ہے نا بڑی پازیٹیو ہوتی ہے. تو میں پیغام سب سے پہلے یہ دوں گا کہ اپنے بھی حصے کا, ایک گھر میں اگر 6 آدمی ہیں تو 6 آدمی ہر سال فیبروری اور اگست میں ایک درخت لگائیں. اپنے نام کے 2 درخت لگائیں, 12 درخت لگائیں. 12 میں سے 4 یا 5 وہ نہیں مطلب ہے پرورش پا سکیں گے, 4-5 پائیں گے. اس سے زمین کا کٹاؤ رکے گا, زمین کے حسن میں اضافہ ہوگا, خوبصورتی ہوگی, پانی میں اضافہ ہوگا, بارشوں میں اضافہ ہوگا. آپ جو یہ دیکھیں, آپ اپنے کمروں میں, اپنے گھروں میں جو فرنیچر زیبیں جو ہے نا تزئین و آرائش میں رکھے ہوئے ہیں, یہ سب یہ لکڑی کا کمال ہے. تو لکڑی انسان کی جو ہے نا یہ صنعت میں انسانی زندگی میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ آکسیجن فراہم کرتی ہے, کٹاؤ بہت سے روکتی ہے, خوبصورت ماحول پیدا کرتی ہے, پانی میں اضافہ کرتی ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث کہ جو درخت لگاتا ہے, وہ جو درخت لگتا ہے زمین میں, اس کا گھر جنت میں بنتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب ہم پاکستان میں آزاد کشمیر میں اپنے محلے علاقے میں جو آدمی بیمار ہو جاتا تھا, ہماری بہن مائی, ہمارے بزرگ یا ہمارے محلے دار جو بھی, تو ہمارے علاقے کا ذمہ دار آدمی یا ہماری فیملی کا ذمہ دار آدمی یہ کہتے تھے جی یہ ان کی جان کنی کا وقت ہے, وقت کی نزا ہے, تو آپ یہ آرا اٹھائیں, تلاڑی اٹھائیں اور ایک چیٹ کاٹ کر لائیں, ان کے نام کی ایک چیٹ کاٹ کر لائیں. اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر 2 بھی لے سکتے ہیں, ہم جانیں اور ہمارا جو محکمہ جنگلات جانے. یعنی اس آڑ میں, اس مصیبت کی آڑ میں جو قومی نقصان, میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ جو مرے ہوئے بھائی کے لیے درخت کاٹ کر اس کو ثواب دے رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے اس کو درخت لگا کر اس کو ثواب پہنچائیں. جبکہ شریعت مطالعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سوگ رکھا ہے, اور وہاں پہ کھانا پینا اس مطلب ہے, ہم دیکھتے ہیں شادی میں اور ماتم میں فرق نہیں رہا ہے. میں ہوں تو میں بھی یہ کروں. انواع و اقسام کے کھانے, خوبصورت کھانے من و سلوہ کی صورت میں لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں, اور مہمان ہیں کہ وہ بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. مہمانوں کو بھی سے درخواست ہے, میں اگر مہمان ہوں تو میرے ساتھ میرے گھر میں آئیں یا دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو سادہ خوراک جو دے رہے ہیں اس پر گزارا کریں, ان پر معاشی قتل نہ, ان پر معاشی جو ہے نا اضافہ نہ فرمائیں, وہ مجبور نہ ہو جائیں. یہ معاشی قتل ہے. تو ایک شریعت منع کرتی ہے کہ آپ وہاں آگ ہی نہ جلائیں, سادہ کھانا کھلائیں. اگر کوئی محلے کا صاحب حیثیت آدمی ہے تو وہ کھانا کھلا دے. تو کھانے کی یہ ریت, یہ روایت ختم ہونی چاہیے. تو درخت کاٹ کر لینا
کہاں کا جو ہے نا یہ اصول ہے. درخت کاٹ کر لے آنا یعنی کہ میت کے نام سے درخت کاٹنا, اس کے نام سے درخت لگانا چاہیے, کاٹ کر نہیں لانا چاہیے. تو یہ آہستہ آہستہ کام ختم. دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر بڑا خوبصورت جو ہے نا خطہ تھا, وہ قدرتی پہاڑوں کا, آبشاروں کا, مطلب ہے ندی نالوں کا, اور بڑے بڑے فلک بوس چیڑ کے درخت, سندر دیار بیار کے خوبصورت درخت تھے. آج آپ کو نظر نہیں آ رہے. راولکوٹ بات کی بات نہیں کر رہا, وہ بڑے باصلاحیت اور خوددار لوگ ہیں, وہاں انہوں نے بکری بھی نہیں رکھی ہوئی. اس لیے نہیں رکھی کہ یہ درختوں کو نقصان پہنچائے گا, لیکن بکری رکھنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن اس خرچ کی خاطر انہوں نے نہیں رکھی کہ یہ ہمارے درختوں کو نقصان پہنچائے گی. جہاں درخت موجود ہیں وہ لوگ خود کفیل ہیں, وہ اس سے ایندھن حاصل کرتے ہیں, سب کچھ اس کو بیچ کر مطلب لکڑی بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور جو فرنیچر بھی بنا سکتے ہیں, اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. لیکن خدا را درخت کاٹو نہیں, اس کو لگاؤ, یہ پیغام ہے. اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ جہاں جہاں میرے بہن بھائی دوست احباب صاحب حیثیت ہیں, اس میں گزارا اچھا ہو رہا ہے. اپنے پیسے ہوئے طبقے, اپنے بہن بھائی رشتہ دار محلے دار کو بھی دیکھیں, اس کو کم از کم ایک آٹے کی جو ہے نا تھیلے, چھوٹے تھیلے کی جو ہے نا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد سپورٹ کریں. آپ کے دیے میں سے اس کا چولہا جلے گا, اس کو فائدہ پہنچے گا, آپ کو دعا دے گا. یہ کہیں حج کرنے سے زیادہ اس کو آپ کو ثواب ملے گا جی. تو یہ میں اس والے سے کہتا ہوں, سب کو پتہ ہے کہ صدقہ کرنا, خیرات کرنا, اپنے بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, محلے داروں کا خیال کرنا, سب کو پتہ ہے. لیکن میں اپنی زبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی نیکی مل سکے. یہ ہمارے جو معاشرے کی یہ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں, دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں, اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں, اور اس معاشرے کو خوبصورت اور بہترین بنائیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا کام ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا, بلا شبہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا. بلا شبہ یہ اسلامی معاشرے کی روایات ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. دیکھیں جی, انسان جو ہے نا, انسان عبادت سے کم درد سے زیادہ بنتا ہے. دوسروں کا درد لے کر, اس کا درد کو اس شامل حال کر کے, اس کا جو ہے نا اس کے دکھوں کا مداوع کرے. جب تم اس قابل ہو کہ دکھوں کا مداوع کر سکو تو نہیں کر سکے. میں ہوں, کوئی بھی ہے معاشرے کا آدمی, اس کو پتہ ہے کہ یہ وہاں غربت کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, وہ پریشان ہے, اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں, اس کے بچہ, اس کے والدین بیمار ہیں, یا کوئی رشتہ دار محلے دار بیمار ہے, وہ ہاسپٹل جانے کے قابل نہیں ہے. آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کو پتہ ہے, پھر آپ عبادت گزار ہو, آپ محدث ہو, مفکر ہو, جو بھی ہو, لیکن نیک آدمی نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو کہے, جہاں جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے ریسرچ کریں. انسان جو ہے انسان جو زیرک انسان ہے, فتین انسان ہے, ذہین انسان ہے, جو دکھ درد کی کہانی کو سمجھتا ہے, جو انسانیت کے زمرے میں آتا ہے, وہ لوگوں کے دکھ درد اس کے چہرے پر دیکھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کی کیا کہانی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو انسان درد سے بنتا ہے. تو میں شاید کوئی دوران گفتگو کوئی نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کر دیا ہو شاید جانے انجانے میں, تو میں اس کی معافی کا اور جو ہے نا بہت شکریہ. میں خواستگار ہوں, آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی غلط کرنے کی شایان شان سامعین اور ناظرین کے. تو انشاءاللہ یار زندہ ثبوت باقی, اگلی نشست تک. اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو. دوست صاحب, آپ کا قیمتی ٹائم ہمارے لیے ایک بڑا باعث فخر ہے کہ ہم مل جل کے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کی ہے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تھینک یو ناظرین, بہت شکریہ. اللہ حافظ.